تلنگانہ حکومت کی جانب سے گریٹر حیدرآباد کے حدود میں ٹیکس کی ادائیگی کے طریقہ کار میں تبدیلیوں کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد کے تمام علاقوں میں آمدنی اور اخراجات ایک ہی طرح سے نہ ہونے کی وجہ سے سرکل کے طور پر ٹیکس عائد کرنے کا عہدیداروں نے فیصلہ کیا ہے۔ نئی ٹیکس پالیسی سے عام آدمی کو کچھ حد تک راحت ملنے کا امکان ہے۔ جوبلی ہلز، بنجارہ ہلز میں رہنے والوں کی طرح پل میں رہنے والے شخص کے مکان کا بھی ایک ہی طرح کا ٹیکس عائد کرنے سے غریبوں کو ہونے والے نقصان کو نظر میں رکھتے ہوئے حکومت نے سرکل کی بنیاد پر ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ کووڈ بحران کا آرٹیسی پر بہت زیادہ اثر پڑا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں حالیہ یومیہ نظر ثانی سے تلنگانہ آرٹیسی سنگین صورتحال کا شکار ہو گئی۔ آرٹیسی شرحوں میں اضافے کے بغیر بسوں کو ڈپو سے باہر نکالنا ناممکن ہو گیا ہے۔ آرٹیسی کرایوں کی شرحوں میں اضافہ کے لیے تاحال 2 مرتبہ حکومت کو تجویز پیش کی گئی ہے، تاہم اس کو منظوری نہیں ملی، جس سے راست طور پر آرٹیسی شرحوں میں اضافہ کرنے کے دوسرے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ اضافہ شدہ قیمتیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آ رہی ہیں، مگر تمام کو ایک ساتھ شمار کیا جائے تو مسافرین پر بھاری بوجھ عائد ہو رہا۔ ریاست کے دوسرے چھوٹے شہروں سے حیدرآباد پہنچنے والی بسوں کے مختلف زمرے کے چارجز میں چند دنوں سے اضافہ کیا جا رہا، جس سے مسافرین پر کم از کم 10 روپے اور زیادہ سے زیادہ 20 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ سرکاری طور پر اضافہ کردہ شرح نہیں ہے، اندرونی طور پر لیے گئے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کے علاوہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا، اس کا غریب و متوسط طبقے پر پہلے سے بہت زیادہ اثر پڑ رہا۔ وزیر اینیمل ہسبینڈری تلاسانی سرنواس یادو نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ رمضان المبارک کے دوران برقی کی بلا وقفہ سربراہی کو یقینی بنائیں اور پانی کی مؤثر سربراہی عمل میں لائیں۔ انہوں نے حلقہ اسمبلی سیدت نگر کے حدود میں واقع مساجد کمیٹیوں کے نمائندوں کی موجودگی میں مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ رمضان کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ تلاسانی سرنواس یادو نے مساجد کے اطراف صحت و صفائی کے مؤثر انتظامات کی ہدایت دی۔ مساجد کمیٹیوں کے نمائندوں نے سحر اور افطار کے موقع پر برقی کی بلا وقفہ سربراہی کی تجویز پیش کی اور کہا کہ موسم گرما کے آغاز کے سبب برقی کٹوتی کی صورت میں روزہ داروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ حکومت ہر سال عید اور تہوار کے موقع پر مناسب انتظامات کرتی ہے۔ کورونا کے پیش نظر گزشتہ 2 سالوں کے دوران رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام نہیں کیا جا سکا۔ جاریہ سال رمضان المبارک اپریل کے پہلے ہفتے میں شروع ہو رہا، لہٰذا تمام محکمہ جات کو ابھی سے تیاریاں مکمل کرنی چاہیے۔ تلاسانی سرنواس یادو نے کہا کہ سحر اور افطار کے علاوہ دیگر نمازوں کے اوقات میں عوام کی سہولت کے لیے مناسب انتظامات کیے جائیں۔ انہوں نے مساجد کمیٹیوں کی تجاویز پر عمل آوری کی ہدایت دی۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ مساجد کے اطراف صبح اور شام کے اوقات میں کچرے کی نکاسی کا انتظامات کیے جائیں۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ مساجد کا دورہ کرتے ہوئے مقامی طور پر ضرورتوں کا جائزہ لیں۔ انہوں نے مساجد کے اطراف اسٹریٹ لائٹس کی درستگی کی بھی ہدایت دی۔ تلنگانہ میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے۔ مارچ کے سٹارٹنگ سے ہی گرمی میں اضافہ دیکھا گیا، لیکن دوسرے اور تیسرے ہفتے میں اس میں شدت پیدا ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 5 دنوں کے دوران گرمی کی شدید لہر جاری رہنے کی پیش قیاسی کی ہے۔ تاحال اعظم ترین درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا رہا، اس میں مزید 3 ڈگری کے اضافے کا امکان ہے۔ مارچ میں ہی گرمی کا یہ حال ہے تو پھر اپریل اور اس کے آگے کیا حال ہوگا، یہ سوچ کر عوام تشویش میں مبتلا ہے۔ اتر پردیش مدھیامک شکشا پریشد UPMSP، جسے UP بورڈ بھی کہا جاتا ہے، اس کے 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات میں تقریباً 7,08,000 طلبہ نے حصہ نہیں لیا۔ گزشتہ روز 10ویں اور 12ویں جماعت کے 2.9 لاکھ طلبہ نے اپنا امتحان چھوڑ دیا۔ کلاس 10 اور 12ویں کے طلبہ نے بلا ترتیب کمپیوٹر اور جغرافیہ کے امتحانات لیے تھے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق 7.8 لاکھ کی تعداد 2020 اور 2019 میں ریکارڈ کیے گئے کل ڈراپ آؤٹ سے زیادہ ہے۔ 2021 میں کووڈ-19 وبائی امراض کی وجہ سے کوئی امتحان نہیں تھا۔ UP بورڈ کے امتحانات 24 مارچ کو شروع ہوئے تھے۔ در حقیقت اب تک امتحان چھوڑنے والے طلبہ کی تعداد تقریباً 1 دہائی میں سب سے زیادہ ہے۔ 2013 میں 5.6 لاکھ غیر حاضروں کو UPMSP نے ریکارڈ کیا، جو کہ امتحانات کا انعقاد کرتی ہے۔ UP بورڈ 2022 کے امتحانات میں پہلے دن 4.1 لاکھ طلبہ امتحانات میں غائب تھے، جب ہندی کا امتحان 10 اور 12ویں جماعت کے لیے ہونا تھا۔
UPMSP نے دیکھا کہ 70,200 طلبہ اپنی زبانوں کے پرچے میں شریک نہیں ہوئے جو 26 مارچ کو منعقد ہوا تھا۔ زبانوں میں اردو، تمل، بنگالی، آسامی، گجراتی، پنجابی، نیپالی وغیرہ تھے۔ بڑی تعداد نے اب حکام کو ڈراپ آؤٹ کی وجوہات کی تحقیقات کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ماوا میڈیکل پچھلے 30 سالوں سے ہزاروں کسٹمرز کا اعتماد لیے آپ کے لیے لائے ہیں ماوا جویلرز۔ دبئی، ٹرکی، کویت، اٹالین، سنگاپوری، مدراسی اور سعودی کی پیور جیولری، جدید اور دلکش فینسی ڈیزائنز کی فینسی جیولری آپ آرڈر پر بھی بنوا سکتے ہیں۔ 0% ویسٹیج، 5% میکنگ چارجز، 916 KDM کی ہال مارک جیولری۔ ماوا جویلرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔